بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری دنیا پر حکومت کرنے والا ایک ایسا بدبخت بادشاہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے قتل کروایا۔ دنیا کی تاریخ میں بہت سارے ایسے بدبخت بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کو ان کی دولت اور بادشاہت نے مغرور بنا دیا اور وہ خود کو خدا کہلوانے لگے اور وہ خدائی کا جھوٹا دعویٰ کر بیٹھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو اس کائنات کا حقیقی بادشاہ ہے اور جو وحدہ لا شریک ہے، اس نے ان جھوٹے خدائی کی دعوے داروں کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا۔ ان کو ایسی عبرتناک موت دی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اور ان جھوٹے خداؤں کو صفائی ہستی سے مٹا دیا۔ پیارے دوستو، خدائی کا دعویٰ کرنے والوں میں سے ایک بدبخت نمرود بھی ہے۔ نمرود کون تھا؟ مفسرین اور علماء فرماتے ہیں یہ بادشاہ ملک بابل کا بادشاہ تھا اور اس کا نام نمرود تھا، اور اس کا نسب یوں تھا: نمرود بن کنعان بن کوش بن سام بن نوح، اور مجاہد وغیرہ نے اس کا نسب یوں بیان کیا ہے: عمر بن فالح بن عابر بن صالح بن ارفحشا بن سام بن نوح۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں یہ ساری دنیا کی بادشاہوں میں سے ایک گزرا ہے، اور مورخین اور علماء کی اقوال کے مطابق ایسے 4 بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، جن میں سے 2 مومن اور 2 کافر تھے۔ مومن تو ایک حضرت ذوالقرنین تھے، دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، اور کافر ایک نمرود تھا اور دوسرا بخت نصر تھا۔ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اس نمرود بادشاہ نے اپنی سلطنت 400 سال چلائی، اور یہ بہت ہی سرکش و ظالم شخص تھا، اور دنیاوی زندگی میں خوب منہمک رہنے والا اور اس کو ترجیح دینے والا تھا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا تو جہالت اور گمراہی اور بادشاہی کی خام خیالیوں نے اس کو صانع یعنی خداوندی تعالیٰ ہی کی انکار پر کھڑا کر دیا، اور پھر اللہ کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس بارے میں جھگڑنا شروع ہو گیا، اور سرکشی میں یہاں تک پہنچا کہ خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ مفسرین کا بیان ہے کہ نمرود بن کنعان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اسی نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا، اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کراتا تھا۔ نمرود نے اپنی سلطنت بھر میں یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ اس نے خوراک کے تمام چیزوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ یہ صرف انہی لوگوں کو خوراک کا سامان دیا کرتا تھا جو لوگ اس کی خدائی کو تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے کے لیے تشریف لے گئی تو اس خبیث نے کہا کہ پہلے تم مجھ کو اپنا خدا تسلیم کرو، جب ہی میں تم کو غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے دربار میں علل اعلان فرما دیا کہ تو جھوٹا ہے اور میں صرف ایک خدا کا پرستار ہوں جو وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سن کر نمرود آپ سے باہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے نکال دیا اور ایک دانہ بھی نہیں دیا۔ زید بن اسلم سے روایت ہے کہ نمرود نے اشیاء خورنی کا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔ لوگ غلہ لینے کے لیے اس کے پاس جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ غلہ لینے کے لیے گئی۔ اس سے پہلے دونوں کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت ان کے درمیان یہ مناظرہ ہو گیا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلہ دینے سے انکار کر دیا۔ آپ اس کے پاس سے آئے تو آپ کے پاس غلہ نہیں تھا۔ جب آپ گھر کے قریب پہنچے تو دونوں بوری مٹی سے بھر لیے اور دل میں سوچا کہ جب میں گھر پہنچوں گا تو گھر والے مطمئن ہو جائیں گے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے بوری اتارے اور خود سو گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام اٹھ کر بوروں کے پاس گئی تو دیکھا کہ وہ عمدہ غلے سے بھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کھانا تیار کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئی تو دیکھا کہ کھانا تیار ہے۔ انہوں نے پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ زوجہ محترمہ نے فرمایا جو آپ لائے تھے اسی سے تیار کیا ہے۔ آپ سمجھ گئیں کہ اللہ تعالی نے معجزانہ طور پر عطا فرمایا ہے۔ پھر نمرود کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی
کہ اس نے آپ کو آگ میں ڈلوا دیا، مگر وہ آگ آپ پر گلزار بن گئی اور آپ سلامتی کے ساتھ اس آگ سے باہر نکل آئے، اور علی الاعلان نمرود کو جھوٹا کہہ کر خدائے وحدہ لا شریک لہ کی توحید کا چرچا کرنے لگے۔ نمرود نے آپ کی کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور حسب ذیل مکالمہ بصورت مناظرہ شروع کر دیا۔ نمرود نے کہا، اے ابراہیم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نمرود، میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس وقت اس نے 2 قیدیوں کو جیل خانہ سے دربار میں بلایا، ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی پانے والے کو تو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی اور بولا کہ دیکھ لو کہ جو مردہ تھا میں نے اس کو جلا دیا اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود بالکل ہی احمق اور نہایت ہی گامڑ آدمی ہے جو جلانے اور مارنے کا یہ مطلب سمجھ بیٹھا، اس لیے آپ نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود مبہوت و حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرہ میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید الہی کا وعظ علی الاعلان فرمانا شروع کر دیا۔ زید بن اسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس ظالم بادشاہ کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے اللہ پر ایمان لانے کو کہا، اس نے انکار کر دیا۔ اس نے دوبارہ ایمان کی دعوت دی، اس نے پھر انکار کر دیا۔ اس نے تیسری بار ایمان کی دعوت دی تو اس نے پھر انکار کیا اور کہا، تو اپنی لشکر جمع کر لے، میں اپنی لشکر جمع کرتا ہوں۔ طلوع آفتاب کے وقت نمرود نے اپنی تمام فوجی جمع کر لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے مچھر بھیج دیے کہ سورج ان کے آؤٹ میں چھپ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے لشکر والوں پر مچھر مسلط کر دیے، انہوں نے ان کا گوشت اس طرح کھا لیا کہ صرف ہڈیاں باقی رہ گئی۔ ایک مچھر بادشاہ کی ناک میں یعنی نمرود کی ناک میں داخل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے اس کو کافی عرصہ تک عذاب میں مبتلا رکھا، چنانچہ اس کے سر پر ہتھوڑے مارے جاتے تھے حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم سے ہلاک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔